لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں تمہیں خونے جگر پلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بڑھتے ہوئے رجحانات، یہ بگڑتے ہوئے نوجوان، اللہ اکبر کبیرہ، کہاں سو گئی ہے قوم؟ کدھر چلے گئے ہیں نوجوان؟ ارے نوجوانوں، اپنے اندر وہی ولولہ پیدا کرو جو آج سے 100 سال پہلے امام عشق و محبت نے تمہارے دل میں چنگاری ڈالی تھی، انہیں جانا۔ یہی کہو جو امام احمد رضا نے کہا تھا، انہیں جانا۔ بول میں رہا ہوں، ذمہ داری میری ہے، بس ساتھ تو انہیں جانا۔ اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، مسلک چلے گا جب کھل کے بات ہو، مسلک پتا چلے گا جب کھل کے بات ہو۔ ہم تو رضا کے ساتھ ہیں، تم کس کے ساتھ ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اسلام کا پہلا خلیفہ ہے، کلیئر، پہلا خلیفہ صدیق اکبر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، ہم نے جو ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ پر جو کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا جو کلمہ پڑھ لیا ہے، یا رسول اللہ، آج ابو بکر کا دل چاہتا ہے حتیم کعبہ پر چڑھ کر کے آپ کی رسالت کا اعلان کرے۔ تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں، علماء موجود ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حتیم کعبہ میں جاتے ہیں اور اعلان کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اتنا سننا تھا۔ عتبہ اور شیبہ جیسے خطرناک لوگ، ابو جہل صفت کے منافقین غدار لوگ، سنا۔ او بھائی، یہ چائے بند کر دو، میں چاہ سے سنا رہا ہوں، تم چائے سے سنو گے؟ اس سے بہتر جا کر کے گھر پی لینا۔ مولانا حفیظ اختر کے گھر میں جو بیٹھے تھے وہ گواہ ہیں، کوئی گھوٹ مارے فوراً آ گیا۔ تھوڑا سا رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، چائے بھی پینا، ناشتہ بھی کرنا، سب کچھ کرنا، لیکن رک جاؤ تھوڑا سا۔ بات کو کبھی تو سیریس لے لیا کرو مسلمانوں، یہ تو دیکھو کہ تم بیٹھے کہاں ہو۔ سبحان اللہ۔ مزاج کب بدلے گا؟ 1,000 جلسے سننے کے باوجود بھی وہی کا وہی طبیعت اور مزاج ہے تو پھر بیکار ہے۔ للواروں والوں، یہ لاکھوں روپے کا خرچہ بیکار ہے اگر مزاج میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے میں خونے جگر پلا رہا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ اتنا کہنا تھا اسلام کے پہلے خلیفہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا غلط کہا تھا؟ بولو، سب بولو۔ لیکن کم وقت باش لوگوں نے اتنا مارا، موب لنچنگ کر دی ابو بکر صدیق کی، نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹی حضرت، پسلیوں پہ زخم، جسم کا کوئی حصہ بچا نہیں تھا جس پر زخم نہ آئے ہو۔ صبح کا واقعہ تھا، دوپہر تک غشی کی حالت۔ جب بیدار ہوئے تو قبیلے والوں نے پوچھا، ابو بکر بتا چوٹ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں ہے چوٹ؟ توجہ چاہوں گا، کہاں کہاں ہے چوٹ؟ ابو بکر نے زبان کھولی، کہا چوٹ کا احساس اسے ہو جس کی ہو، چوٹ کا احساس اسے ہو جس کی جان ہو، ہم نے تو یہ جانا کہ انہیں جانا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مشرف اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان حضور مقبول سننا، فیضان معظمی، فیضان اولیاء کرام، فیضان غازی ڈیرہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ چلا دیا ہے حضرت خبیب کو سولی پر، توجہ، سولی پہ چڑھا دیا اور ظالم پوچھ رہے ہیں، بتا کیسا لگے گا تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ تیرے نبی کو شہید کر دیا جائے۔ نوجوانوں، عشق رسالت دل میں رکھو، تمہارے امام نے 100 سال پہلے تمہارے دلوں میں ڈال دیا۔ اے خبیب، کیسا لگے گا تجھے اتار دیا جائے، تیری جگہ نبی کو چڑھا دیا جائے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں، شہید
शहीद करना कहते हो, हम तो ये भी गवारा नहीं करते कि हम अपने बिस्तरों में बैठे हुए हों, रसूल के पैर में भी कांटा चुभ जाए। नहीं समझ में आ रही बात। कसम खुदा की, अगर ये बातें ललवारे वाले भी नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। ललवारे वाले सादात के एहतराम के लिए मशहूर है, और मेरा एहतराम आप सैयद रेहान होने के नाते नहीं करते। शहजादे गाजी दौरा हजरत अबुल हसन का एहतराम अबुल हसन होने के एतबार से नहीं करते। सैयद अबू जर साहब क़िबला का एहतराम सैयद अबू जर होने की हैसियत से नहीं करते। इनकी रगों में जो खूने रसूल दौड़ रहा है, सुभान अल्लाह, इस वजह से एहतराम है। कोई निस्बत तभी है जब तक इश्क़ रिसालत है। जब नबी की मोहब्बत नहीं तो कोई निस्बत नहीं। नबी का पासो लिहाज नहीं तो फिर किसका लिहाज। इश्क़ रिसालत ईमान की जान है। मेरे इमाम ने कहा था ना, जान है इश्क़ मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है इश्क़ मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा जिसको हो दर्द में मजा, नाज़े दबा उठाए क्यों अरे पूछने वाले पूछता है कि रसूल को तेरी जगह पर लाकर के शहीद कर दिया जाए। सुन, ये भी गवारा नहीं रसूल के पैर में कोई कांटा भी लगे। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ जोड़ करके कहा है, हजरत खुबैब आपके कदमों पर हमारा कबीला कुर्बान। ए हजरत खुबैब क्या जान प्यारी नहीं? हजरत खुबैब ने वही फांसी के फंदे को चूम के कहा था, अरे जान उसको प्यारी हो जिसकी हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाना। न जाने कितना भारी पत्थर हजरत बिलाल के सीने पे रख दिया गया। तपती हुई रेत, गले में कांटों की रस्सी, उमैया पत्थर पर बैठ भी गया, लेकिन मजाल क्या कि हजरत बिलाल की जबान खामोश करा ले। गले में कांटों की रस्सी डाल करके खींची गई। मैंने कहा बिलाल खामोश हो जाओ ना, क्या तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हें दर्द का एहसास नहीं? कहा मौसमी तकलीफ का एहसास तो उस दिन ही बंद हो गया था जब कलमा रसूल पढ़ा था, और उसी दिन हमने ये जान लिया था कि उन्हें जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत सुभान अल्लाह। करबला की तपती हुई रेत, मेरे नबी की आखिरी निशानी इमाम हुसैन। करबला के मैदान में 72 जानिसारों को एक एक करके अपने माथे की आंखों के सामने राहे खुदा में शहीद कर रहे। हजरत अब्बास के बाजू भी दे दिए, जवान अली अकबर को भी दे दिया, ओनो मोहम्मद को भी दे दिया, सकीना की सिसकती हुई और सूखे हुए होठ भी देख लिए, 6 माह का असगर भी दे दिया, और 10 मुहर्रमुल हराम को वो नबी का नवासा, नबी की इज्जत और हुर्मत के लिए आखिरी सजदा कर रहा है करबला की रेत पर। आने वाहिद में जालिम की तलवार चमकी, सरतन से जुदा हुआ नेज़े पर टांग दिया गया इमाम का सर। मैंने उसी सर से पूछा है मेरे इमाम, 72 जानिसार दे दिए, अबानो अंसार दे दिए, अब्बास के बाजू दे दिए, जवान अली अकबर और कासिम भी दे दिए, 6 माह का असगर भी दे दिया, खुद भी अल्लाह की राह में शहीद हो गए, गर्दन दे दी। क्या आपको परिवार का दर्द नहीं? क्या 6 माह के असगर की सिसकियां सुनाई नहीं दी? आपने अपनी गर्दन नाहे खुदा में कटा दी, क्या तकलीफ नहीं? इमाम ने चलते हुए नेज़े से बोला, क्या रे दर्द का एहसास उसे हो जिसकी जान हो। हमने तो ये जाना कि उन्हें जाओ। नारे
اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مقبول سنہ فیضان اولیاء کرام شہزادگان آل رسول جشن دستار بندی سبحان اللہ سبحان اللہ مدینہ منورہ میں مواجہے پر کھڑا ہے معین الدین سبحان اللہ توجہ کونے جگر پلا رہا ہوں تقریر نہیں کر رہا میں وہیں پہنچ رہا ہوں جہاں پہنچنا چاہیے مواجہے پر کھڑا ہے معین الدین اجازت مل گئی چلا جا تجھے ہندوستان کا سلطان بنا دیا معین الدین اجمیری چلتے چلے گئے کیسے چل رہے ہیں ہاتھ میں تسبیح ایک ہاتھ میں لوٹا اور پھر مسلح سامنے آنے والا لشکر جرار اللہ اکبر کبیرہ جن کے پاس تیر بھی تلوار بھی تیز بھی بھالا بھی لشکر بھی اب مت آنا بھائی اب مت آنا بیٹھو کبھی بھی تقریر کو پیسے پہ مت تولا کرا اور میں تو پتا نہیں نعرے تکبیر نعرے رسالت مصرف اعلیٰ حضرت فیضان حضور مقبول سنہ فیضان حضور مقبول نعرے تکبیر نعرے رسالت جس مقرر کے پاس پیسے زیادہ آئیں گے تقریر اس کی اچھی ہوگی ایسا نہیں میں تو یہ چاہتا ہوں دیکھو بھائی یہ چاہتا ہوں بات آ گئی تو بتا دیتا ہوں اللہ آپ کا بھلا کرے صحیح بات بتاؤں جلسوں میں یہ آنے جانے کا ماحول بھی ختم ہونا چاہیے میں رسول اللہ کی محبت میں آیا آپ رسول اللہ کی محبت میں آئے میرے آنے جانے کا خرچہ قاری یوسف رضا سنبھلی کے آنے جانے کا خرچہ ان کے ذمے جنہیں بلایا آپ تو سنو نا سنو بیٹھو اور ہاں قسمت میں ہوگا تو آپ جنیٹر شریف چل کے آؤ گے میری جیب میں رکھو گے مجھے اتنا یقین ہے اللہ کے رزاق ہونے پر توجہ ہے سامنے لشکر جرار کہنے لگے بابا کہاں جاتے ہو محمد گوری کا ایک سپاہی کہنے لگا حضرت چلے جاؤ واپس کوئی فائدہ نہیں کہنے لگے تم کیسے آئے کہا ہمارے پاس لاہو لشکر ہے تیغ و تلوار ہے کہا کہ تم جاؤ اب تو باری آئی ہے اس لیے کہ میں مصطفیٰ کا دین لے کے آیا ہوں مصطفیٰ کا دین تیغ و تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلتا ہے اتنی جرت میں نے کہا ہے میرے معین الدین نہیں دیکھتے یہ لٹا پٹا قافلہ لشکر ہے تیغ و تلوار ہونے کے باوجود بھی مقابلہ نہیں کر سکے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا